بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ اہم ڈیولپمنٹس ہیں، سلسلہ جاری ہے ججز کی طرف سے چھٹی پر جانے کا یا استعفیٰ دینے کا۔ اس سے پہلے مظاہر علی نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا، پھر اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ دیا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب ہیں، انہوں نے بظاہر چھٹی کے لیے کہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو اس جاب سے علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں بھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ تو بہت سارے لوگ شہر میں یہ اسپیکولیشن کر رہے ہیں، یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ جج جو کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے میں شامل رہے ہیں، ایک ایک کر کے ان کو رخصت کیا جا رہا ہے۔ اور اعجاز الاحسن صاحب، آپ کو پتہ ہے پاناما کمیشن میں جو پاناما پیپرز کا جو کیس تھا، ان میں وہ جو جج جنہوں نے کیس وہ سنا تھا، آخری وہ حاضر سروس جج تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا۔ محمد بشیر صاحب نے یہ جو ہے دیا تھا العزیزیہ ریفرنس میں، نواز شریف صاحب کو کا کیس سنا تھا۔ تو ہل میٹل اور العزیزیہ، یہ دو کیس جو ہیں یہ سنے تھے محمد بشیر صاحب نے۔ تو اب جناب انہوں نے درخواست دی ہے چھٹی کی، اور میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ در حقیقت انہوں نے ایک طرح سے اپنا کام کرنے، انہوں نے معذوری کا اظہار کیا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے پہلے اس درخواست سے پہلے انہوں نے ایک بڑا آرڈر جاری کیا۔ وہ آرڈر یہ ہے کہ ملک ریاض البحریہ، جو بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں، ملک ریاض صاحب اور ان کے صاحبزادے علی ریاض، ان کی جو ساری پراپرٹی ہے پاکستان میں، اس کو منجمد کر دیا گیا ہے، اور یعنی اٹیچ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی انہوں نے سیل کر دیا ہے ایک طرح سے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ بہت بڑے ڈیولپر ہیں ملک ریاض، اور پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ان کی سوسائٹیز ہیں جو انہوں نے بنائی، اور اگر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ان بستیوں میں، ان آبادیوں میں رہتے ہیں، جو بہت ہی پاکستان کے اندر جو اربن ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا رول رہا ہے ملک ریاض صاحب کا۔ ایک ان کی شخصیت بھی متنازع رہی ہے۔ ان پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے بہت ساری جو زمین، سرکاری زمین پر قبضہ کیا، بحریہ ٹاؤن کے نزدیک جو بھی زمین ہوتی تھی وہ اس کو لے لیتے تھے۔ پھر وہ جناب زرداری صاحب کے بھی وہ پارٹنر کراچی میں، لاہور میں بھی بحریہ میں زرداری صاحب کا گھر۔ تو جو بڑے بڑے، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں بڑے بڑے، ان سب کے ساتھ ملک ریاض کا بڑا تعلق۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ملک ریاض ایک طرح سے کنگ میکر رہے ہیں، ان کا جو جہاز تھا وہ شریف خاندان بھی استعمال کرتا رہا، وہ بھٹوز یعنی زرداری صاحب بھی استعمال کرتے رہے، اور عمران خان صاحب بھی ان کا جو جہاز ہے، ان کے ساتھی ایک دو دفعہ انہوں نے ان کی کیمپین میں استعمال کیا ان کا جہاز۔ ان کی پراپرٹی کو یا ان کے اکاؤنٹس کو منجمد کرنا، اس کے ریپرکیشنز ہوں گے، بڑے اس کے اثرات ہوں گے، اس لیے کہ بحریہ ٹاؤن میں بہت سارے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ان کو ایک جرمانہ کیا تھا 480 ارب کا، کیونکہ انہوں نے کراچی میں جو بحریہ ٹاؤن بنایا، یا ادھر پنڈی میں بہت ساری جو زمین ہے انہوں نے سرکار کی وہ لے لی، اور سندھ میں تو خاص طور پہ انہوں نے بڑی، ان کی جو زمین تھی وہ انٹیریئر سندھ میں تھی اور کوئی اچھی جگہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے ملیر میں اس کو ایکسچینج کیا، اور پھر ساتھ ہی بہت ساری سرکاری زمین پر بھی مبینہ طور پر قبضہ کیا۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ملک ریاض پاکستان کے اندر جنہیں ہم انٹچیبلز کہتے ہیں، وہ ہی از ون آف دوز ریئل انٹچیبلز۔ ابھی وہ دبئی میں ہیں، ملک سے باہر ہیں، لیکن اب ان کے صاحبزادے اور ملک ریاض صاحب، ان کی جو پراپرٹیز ہیں، ان کے جو اکاؤنٹ ہیں، ان کو منجمد کر دیا گیا۔ اور یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ فیصلہ کیا جج محمد بشیر نے۔ ساتھ ہی انہوں نے ان کی طبیعت، انہوں نے کہا جی میری خراب ہے، اور 24 جنوری تک انہوں نے کہا کہ مجھے چھٹی، یعنی 24 جنوری سے مجھے چھٹی دے دیں، اور 14 مارچ کو، 2 مہینے بعد 24 مارچ کو ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہونی ہے۔ جج محمد بشیر 2012 میں ان کو تعینات کیا گیا تھا جج، یوسف زرا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے،
3 سال کے لیے تعیناتی ہوئی تھی، کیونکہ احتساب عدالت کا جج 3 سال کے لیے تعینات ہوتا ہے، لیکن ان کی ایکسٹینشنز ہوئیں. اب وہ 12 سال سے احتساب عدالت میں یہاں اسلام آباد میں جج ہیں اور بڑے امپورٹنٹ کیسز انہوں نے سنے ہیں، بہت سارے لوگوں کو سزائیں دی ہیں. اور اب کیونکہ نواز شریف صاحب کو سزا دینے والے ایک ایک کر کے سب رخصت ہو رہے ہیں، اور محمد بشیر صاحب نے جو ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، ایک تو اس میں یہ پہلو ہے کہ ان کو انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہے اور میں جانا ہے، اور نواز شریف صاحب والا فیکٹر اپنی جگہ پہ. دوسرا یہ جو ریفرنس ہے ان کے سامنے توشہ خانہ، یہ جو گواہ ہیں وہاں پر شہباز کھوسہ نے جس طریقے سے ان کو تھریش کیا ہے، جس طریقے سے وہ جو گواہوں پر جو جرح ہوئی ہے، خاص طور پر میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا، وہ جو عمران مسیح ہے، جو ملازم جو تھا دبئی کی کمپنی کا، جس نے اسیس کیا سارا کیس میں کوئی جان ہی نہیں ہے. محمد بشیر صاحب پر یہ دباؤ ہے کہ عمران خان کو آپ نے سزا دینی ہے، مبینہ طور پر یہ دباؤ ہے. اور محمد بشیر صاحب جو ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ اکثر جو ہمارے سیاستدان ہیں، جج صاحبان ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، ان کی جو خواتین ہیں اور جو بچے ہیں، ان کا تعلق تحریک انصاف سے بہت زیادہ ہے. ابھی چکوال کی ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے جس میں مسلم لیگ نون کے 4-5 جو امیدوار ہیں وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک گیدرنگ میں خطاب کرتے ہوئے ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے گھروں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی حمایت جو ہے وہ ہمارے گھروں تک پہنچی ہوئی ہے. تو اپنے بچوں پر، اپنی فیملیز پر نظر رکھیں، ان کے جو ووٹ ہیں وہ بھی لینے ہیں اور ان کو اپنی طرف لے کے آنا ہے. تو بشیر صاحب کچھ دباؤ میں بھی تھے. توشہ خانہ کیس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو نظر آ گیا ہے اور ان پر یہ دباؤ ہے کہ سزا سنائی جائے. تو محمد بشیر صاحب نے اسی میں عافیت سمجھی، جو میرے تک اطلاعات ملی ہیں ذرائع کے حوالے سے، آف کورس دیز آر انکنفرمڈ رپورٹس، کہ بشیر صاحب پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک تو وہ یہ جو اٹیچ کیا گیا یہ سارا جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو یہ معاملہ ہے القادر ٹرسٹ والا، اس میں ملک صاحب کی ساری پراپرٹیز کو اٹیچ کیا گیا ہے، کیونکہ دوسری طرف ملک صاحب کو پاکستان میں لا کے ان پر یہ دباؤ تھا کہ آپ عمران خان کے خلاف بیان دیں. یہ مجھے انتہائی اہم ذرائع نے یہ بات بتائی ہے، ملک ریاض کے اوپر یہ دباؤ تھا کہ آپ یہ القادر ٹرسٹ میں عمران خان کے خلاف بیان دیں. اس پر ملک ریاض صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک کاروباری آدمی ہیں، ان کو آپ سیاست میں مت ڈریگن کریں، یہ سیاسی معاملات ہیں، آپ نے کسی کو سزا دینی ہے، جزا دینی ہے، آپ خود کریں، میں اس معاملے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو ان کے صاحبزادے کو اور ملک ریاض صاحب کو ان کی جو پراپرٹیز ہیں یہ منجمد کر دی گئی ہیں. اب اس کا اثر کیا ہوگا کسی نے اس کو نہیں دیکھا. تو محمد بشیر صاحب نے اسی میں عافیت جانی کہ یہ کام، یہ تو اب ہاتھیوں کی لڑائی میں میرا کیا بنے گا، وہ جیسے بندہ سوچتا ہے. تو انہوں نے ایک سوچا کہ ان کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ وہ یہاں سے رخصت لے لیں. تو یہ بڑی اہم 2 ڈیولپمنٹس ہیں، اور اب اس کے کانسیکوینس، ابھی وہ 24 جنوری کو انہوں نے چھٹی کی درخواست دی ہے، لیکن مجھے میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو اگلے جو 2-3 دن ہیں ان میں بھی اگرچہ چھٹی انہوں نے نہیں اپلائی کی، لیکن وہ بھرپور انداز میں کام نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے، کیونکہ پریشر یہ ہے کہ آپ بالکل ایک کام کو یہاں تک کیے بغیر آپ نہیں جا سکتے. تو اب اگلے 3-4 دن بڑے کروشل ہوں گے. میرے ذرائع مجھے کہہ رہے ہیں کہ جج محمد بشیر صاحب صحت یاب نہیں ہے اور وہ ان دنوں میں بھی کام نہیں کریں گے، اگرچہ باقاعدہ چھٹی کی درخواست انہوں نے 24 جنوری سے دی ہوئی ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، لیکن اب تک کی میرے پاس یہی تازہ ترین تھی. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.